ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے اندر صحابہ کرام کی جنت پانے کی لالچ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو پورا کرنے کی جدوجہد کی ایک مثال۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کچھ کھلا دیجیے۔ تو ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے یہاں پتہ کروایا کہ کچھ کھانے کو ہے تو اسے لا کر دے دو، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک بیویوں کے یہاں پتہ کرایا اور چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے؟ تو اس وقت ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کی مہمان نوازی کروں گا، میں اسے کھلاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ اور کھلاؤ۔ اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب میں انہیں اپنے گھر میں لے کر گیا، جب میں نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم سوائے بچوں کے کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کھانا ہے وہ صرف بچوں کے لیے اور ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کہ تم بچے کو سلا دینا، جب بچے کھانا مانگیں گے تو تم بچے کو سلا دینا، اور جب ہم دونوں کھانا کھانے کو بیٹھیں گے تو تم اس چراغ کو بجھا دینا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چراغ کو صحیح کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے، تو وہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اور گویا پھر وہ شخص اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم کھانا کھانے لگتے ہیں۔ گویا وہ کھانا کھا نہیں رہے تھے، چراغ اس لیے بجھا دیا جاتا ہے کہ کھانے کی مقدار اس قدر کم ہوتی ہے کہ صرف اور صرف ایک شخص کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو چنانچہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے، اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو سوائے اس رات صرف اس شخص کے علاوہ کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانتی، کہ فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا یا اسے اس پر ہنسی آ گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح انہیں خوشخبری اور بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے